بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ روزانہ درس قرآن اللہ کریم کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور صرف اسی کی طفیل، اسی کے کرم اور اسی کی رحمت کے ساتھ ہی ہے. میں آج سوچ رہا تھا کہ آکسیجن بہت مہنگی ہے. پاکستان میں 400-500 روپے گھنٹہ دیتے ہیں، یہاں بھی پیسے لیتے ہیں، اور ہم مفت میں استعمال کرتے ہیں. ہمارے گھر کے کتنے افراد ہیں، کبھی غور کریں نا، کتنے گھنٹے بنتے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے. قربان رہیں اس مالک کے، سب اللہ واسطے، بلاش، نو پیمنٹ، نو پیسہ. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہی ذات کر سکتی ہے. باقی تو بھائی اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے اس زمانے میں الا ماشاء اللہ، تو وہ بھی اپنا ایجنڈا رکھ کے نیکی کرتا ہے. لیکن وہ قدرت کاملہ سبحان اللہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے
کہ جب سے دنیا بنی ہے ہر شے مفت ہے. اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا الدہر وانا الدہر، یہ حدیث قدسی ہے. سرکار نے فرمایا اے میری امتیو، زمانے کو برا نہ کہا کرو. زمانہ تو اللہ فرماتا میں خود ہوں. کہ جب سے میں نے دنیا بنائی ہے کبھی میں نے ہوا بند کی ہے تمہاری، پانی بند کیا ہے تمہارا، آکسیجن بند کی ہے تمہاری، سانس بند کی ہے تمہاری، زمین نے کھیتی دینا چھوڑ دی ہے؟ نہیں، ہر چیز اسی طرح آ رہی ہے. ہمارے زاویے بدل گئے، ذائقے بدل گئے، چالیں بدل گئیں، ہم بدل گئے، لیکن زمین، آسمان، ہوا، چرند پرند اب بھی وہی ہے. جب سے دنیا بنی ہے جب سے اسی طرح آ رہا ہے. اور یہی وہ ایک لمحہ ہے جس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کا یہ ہمارا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. کوئی اسپیشل آیات نہیں پڑھتا میں، وہ جو سبق میں آ رہی ہیں 2 4 آیات آپ کی نظر کرتا رہتا ہوں. اور ہر روز ہمارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں اس میں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم سے جڑ جاؤ. تم یقین کرو جڑ جاؤ. تم اتنے جواب خوبصورت اللہ پاک دیتے ہیں اپنے پاک کلام میں، چونکہ یہ لاریب کتاب ہے. نہ اس میں شک نہیں ہے کسی کو. اگر کوئی شک کرے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کتاب میں شک کوئی نہیں. ایسا خوبصورت جواب دیتا ہے، ایسا خوبصورت جواب دیتا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کیا سوچتا تھا، میں کیا کہتا تھا، میں کیا سوچ بیٹھا تھا، اور کاریگر لوگوں نے مجھے کیا کیا سبق پڑھا دیے تھے. قربان جائیں اس مالک کے ایک ہی آیت سے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. تو آج کے سبق میں بھی بڑے بڑے جوابات ہیں. صرف سننے سے آپ کا غور سے سننے سے تعلق ہے. تو سورہ طٰہٰ ہے، اور طٰہٰ کا نمبر 20 ہے انڈیکس میں. 20 نمبر صورت نکالیں گے طٰہٰ نکل آئے گی. سپارہ نمبر 16 ہے، اور یہ آخری آیات ملتی جلتی ہیں. بس ایک 16 سپارے کی تقریباً یہ آخری آیات ہیں. اور آیات ہیں 130، 131 اور 132. 3 آیات ہیں. ویسے تو ساری پیچھے بھی 3 پڑھ لیں، 3 آگے بھی پڑھ لیں تو اور آپ کو بات واضح ہو جائے گی. چونکہ میں تو اپنے وقت کے مناسبت سے کرتا ہوں تاکہ میرا وقت جو ہے آپ کے ساتھ پورا ہو جائے اور زیادہ نہ لے لوں. اس لیے میں اس کو 3 4 آیات کر دیتا ہوں. لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے، جیسے میں پڑھ کے آتا ہوں پیچھے بھی آگے پڑھ کے آتا ہوں، تو آپ بھی پڑھ لیں، ڈبل ثواب ہوگا. تو یہ 3 آیات ہیں. اس کے پیچھے کہانی چلی آ رہی ہے. پھر یہاں سے اللہ نے بات اپنی شروع کی. اللہ فرماتا ہے کیا تم دنیا میں باہر نہیں نکلتے؟ یہ جو محکمہ آثار قدیمہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ کھود کے تمہارے لیے شہر تلاش کرتا ہے، گاؤں تلاش کرتا ہے، پرانے زمانے کے استعمال شدہ برتن نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر ان کی آپ کو عمریں بتاتے ہیں کہ اتنے ہزار سال 1 بت نکلا، 2 نکلے، 4 نکلے، تصویریں نکلیں، برتن نکلے. اللہ فرماتے کیا تمہیں نظر نہیں آتے کہ جن بستیوں پہ تم اب پھر رہے ہو کسی زمانے میں لوگ یہاں رہا کرتے تھے. ان کی بڑی ٹوریں تھیں، ان کے بڑے تمطراق تھے. نہیں سمجھ آتی؟ اللہ فرماتا ہے آپ کو اب وہ تو نہیں ہیں، ان کی جگہ تم چل پھر رہے ہو. اور تم کیا گمان کرتے ہو تم بھی رہ جاؤ گے یہاں پر؟ نہیں. جب وہ نہیں رہے تو تم کیسے رہو گے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یہی تو اللہ فرما رہا ہے. اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا تمہیں اکساتے ہیں کہ کرو بد دعا، کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اگر میرا سسٹم نہ ہوتا، میرا جو لوح محفوظ پہ میں نے سبق لکھ رکھا ہے
وہ نہ لکھا ہوتا تو کب کا تمہارا حساب کر چکا ہوتا میں، لیکن میں ایک سسٹم کے تحت میرا نظام چلتا ہے، میں اس سے آگے پیچھے نہیں جاتا. لیکن محبوب اب یہ تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے قبضے سے باہر ہیں؟ نہیں، میرے قبضے میں ہیں. جب چاہوں ادھر سے ادھر کر دوں، ادھر سے ادھر کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن نہیں کروں گا میں. ایک تو یہ وجہ اللہ نے بتائی تھی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس کی بڑی وجہ اللہ پاک نے یہ بتائی کہ جب تک تو ان میں موجود ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا. یہ اللہ نے فرمایا ہے، جواب دیا ہمارے سوال کا. چلو فرمایا کہ ویران محل اجڑے دیار، کیا خیال نہیں کرتے یار کبھی لوگ آباد تھے یہاں پر، آج ان کی جگہ تم پھر رہے ہو، کل تمہاری جگہ کوئی اور ہوں گے. تو یہ 4 دن کی زندگی میں کیوں نہیں اپنے آپ کو بہتر کر لیتے؟ تو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ فصبر علی ما یقولون، اے محبوب صبر کر جا، جو یہ بک بک کر رہے ہیں، تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، صبر کر جا. فصبر، صبر کر، جو یہ کہتے ہیں کہنے دو. اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو کب کا اس سے میں نبٹ چکا ہوتا، کوئی بات نہیں. تو پھر تم کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبر کروں تو پھر کیا کروں؟ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب ہے، یہاں پر میرے سوال کا جواب ہے، امت کے سوال کا جواب ہے. اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. تو اپنے آپ کو میری تسبیح پڑھنے پر، میری حمد کرنے پر، میری ثنا کرنے پر اپنے آپ کو لگا دے. میری تسبیح پڑھنے پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور فقہاء علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری نماز ادا کر. سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میری نماز ادا کر. ویسے تو آپ نے پیچھے سبق سنا ہوگا کہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں ٹائموں میں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں نا یہاں پر. تو پچھلا اگر سبق ذہن میں ہو تو پھر بات سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے. تو فرمایا کہ 2 ٹائم پر، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز. یہ 2 نمازیں بتا کے اللہ پاک نے فرمایا، پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں کچھ نماز رات کی بھی پڑھا کر. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مغرب بھی مراد ہو سکتی ہے، عشاء بھی مراد ہو سکتی ہے، اور تہجد بھی مراد ہو سکتی ہے. رات کے کچھ حصے میں اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد تہجد ہے، نماز عشاء کی بھی ہے، تہجد بھی ہے. لیکن وہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ آنا تو یہ تہجد ہے، اور واقعی تہجد کی بڑی برکتیں ہیں. ہمت کر کے دیکھو، تھوڑا سا جہاد کرنا پڑتا ہے نفس کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ قابو آ جاتا ہے. اللہ جانتا ہے، یہ قابو آ جاتا ہے. نیت کرنی ہے ہم نے، جس نے نیت کر لی وہ کامیاب ہو گیا. فرمایا فسبح، تسبیح بیان کر، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دونوں کناروں پر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ دونوں کنارے سورج کے اور رات کے. تو یہ 5 نمازوں کا اللہ پاک نے بیان کر دیا، چونکہ سرکار نے یہ تشریف فرمائی ہے. پھر فرمایا کہ محبوب اگر تو یہ کر لے گا نا تو وہ جو صبر کا میں نے کہا ہے نا، لعلک ترضی، تو راضی ہو جائے گا. سرکار تو بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. 14ویں کا چاند چمک رہا تھا.
سرکار نے دیکھا کہ صحابہ یہ آپ نے چاند دیکھا ہے کتنی آب و تاب سے چمک رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بے شک بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ فرمایا اللہ جب جنت میں تمہیں بھیجے گا تو درجے ہوں گے، جو اعلیٰ درجے والے ہیں وہ اللہ پاک کی زیارت کریں گے دن میں 2 مرتبہ۔ اور پتہ کیسے زیارت کریں گے وہ؟ جیسے یہ تم سورج چاند کو دیکھ رہے ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، تم اپنے رب کی زیارت کرو گے۔ یہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو اعلیٰ درجہ ہو گیا، تو پھر ادنا درجہ؟ تو فرمایا ادنا درجہ کیا کم ہوگا؟ زیارت تو اسی بھی نصیب ہوگی 1 مرتبہ ہوگی، لیکن جانتے ہو کہ ادنا مرتبے والے کی ملکیت کتنی ہوگی؟ 2000 برس کی راہ، اتنا علاقہ اس کی ملکیت ہوگا۔ 2000 برس کی راہ جتنا علاقہ ہے وہ ادنا درجے والے جنتی کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں پھر اللہ پاک جنتیوں کو اکٹھا کرے گا تو پوچھے گا تم مجھ سے راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، کیا خوبصورت نعمتیں مل گئیں، دین دنیا مل گئی، یا اللہ موجیں موجیں بہاری بہار ہے، ہم خوشی خوش ہیں، کیا اچھا اور کچھ چاہیے تمہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جب یہ پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے تو جنتی خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا چلو تمہیں شرم آ رہی مانگتے ہوئے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے آج تمہیں اپنی رضا بھی عطا کر دی ہے، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میری رضا تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کے لیے فرمائی؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رات کی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ذکر و فکر میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اگلے سوال کا جواب سن لیں، فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور نہ پھیلانا اپنی آنکھیں اس کی طرف جو کچھ متاع ہم نے دی ہے مختلف لوگوں کو، ان میں سے کہ آرائش ہے دنیا کی زندگی کی فقط، تاکہ میں آزمائش کروں ان کو، آزمائش کروں ان کی وہ سامان دے کر، اور رزق تیرے رب کا بہت بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اپنے ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے کسی بات پر، تو آپ نے چلا کا بالا خانہ اوپر سرکار تشریف لے گئے، اور سرکار نیچے نہیں آتے تھے، تب ان کی طرف ہی جاتے تھے، مسجد میں گئے اپنا اوپر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم گئے سرکار کے پاس، دوپہر کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے، تو وہ بوری موٹی وہ دھاری دار جو رسیاں ہوتی ہیں، اس میں رسیاں والی، جیسا بات آج کل ہم یہ پائیدان وغیرہ ڈالتے ہیں اس طرح کی، تو وہ بچھائی ہوئی تھی، اور بالکل پتلا سا کھجور کی چھال کا ایک سرہانہ آپ کے نیچے تھا، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو پورے وجود پہ وہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، دنیا کے لوگ یہ کیسر و کسرا کیا عیاشیاں کر رہے ہیں، کیا موجیں مان رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی تو دسترس میں ہر چیز ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کہیں سب کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ کی یہ حالت ہے۔ آنکھوں میں آنسو تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
اور اگر کہیں سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ فی الفور تقسیم کر دیتے ہیں. تھوڑا بہت رکھ لیا کریں. سرکار نے فرماتے عمر تم رو رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور آپ کی یہ حالت دیکھ کر. فرمایا اللہ پاک نے واقعی میرے ہاتھ میں بہت کچھ رکھا ہے، لیکن میں نے اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے. مجھے ان کیس و کسرا کی آسائشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تم تراکیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہوں، اور وہی سب سے بہتر رزق ہے میرے لیے. اور سنو، تم بھی سن لو، مجھے اپنی امت کا یہ خوف نہیں ہے. مجھے امت کا جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا زمین تمام خزانے نکال کے میری امت کے قدموں میں ڈال دے گی اور برکتیں ڈال دے گی، لیکن ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لاش آئے ہوں گے، وہ لاش آئے ہوں گے. سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ سرکار فرما رہے ہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر تم اس وقت اپنے گھرانے کو نماز کی تلقین کرنا، نماز کی تلقین کرنا. اگر تلقین کرتے رہو گے تو بچ جاؤ گے، وگرنہ تم بھی رگڑے جاؤ گے. یعنی ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے، کہہ تو ہمیں رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، جو رزق ہے یہ جو رزق ہے، رزق کا معنی روٹی نہیں ہوتا نا. رزق کا معنی ہوتا ہے اللہ کی برکتیں، قناعتیں، جو اللہ اپنے نعمت اپنے فضل سے عطا کرتا ہے ہمیں، جس میں ہم تسلی ہو جاتی ہے ہماری، یعنی تسلی ڈال دیتا ہے ہمارے دلوں میں. وغیرہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی لوگوں کے جے کر مال و دولت اور وہ جناب بہت برا حال ہو جاتا ہمارا کہ یار ہم نے خدا کا کیا بگاڑا ہے. میں نے خود ایک بندے کو سنا غصے سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کو سمجھائی بات، بھائی تو اللہ سے کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ اس مالک کی مرضی ہے، اس نے ججمنٹ رکھی ہے، وہ ہماری طبیعت دیکھتا ہے کہ یہ کس قدر ان کو دوں تو یہ لیول پر رہیں گے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اچھل جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ جب زمین خزانے نکال دے گی اور نعمتیں تمہارے قدموں میں ہوگی اور تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری. تو فرمایا پھر کیا کریں؟ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اس حالت میں اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا، نماز کی. چونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے اس میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے نا. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے کیا کرتی ہے؟ یہ برائیوں سے روکتی ہے ہمیں، بے ایمانیوں سے روکتی ہے ہمیں، ہمارے اندر قناعت پیدا کرتی ہے. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ نماز کے لیے تلقین کریں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. لیکن شرط یہ کہ خود بھی پڑھیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی پابند ہوں، خود بھی پابند ہوں. ہم پابند نہیں ہیں نا. جب ہم بچوں سے کہہ دیں گے کہ جاؤ یار کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، بچہ تو جھوٹ بولے گا، وہ تو کبھی نہیں جھوٹ بولے گا نا. چلو اٹھو یار نماز پڑھ لو، خود نے پڑھنا ہی نہیں تو کون پڑھے گا نماز؟ پہلی شرط اللہ نے یہ لگائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نماز کی تلقین کر. اگر بیماری سے یا برائی سے یا عذاب سے بچنا ہے تو نماز کی تلقین کر. لیکن اس حالت میں کہ خود پابند بن. لا نسألک رزقا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی تم سے رزق چاہیے، عزت چاہیے تمہیں، مجھے تمہاری طرف سے.
کو میں چاہتا ہوں کہ میرے نعرے بلند کریں آپ. اللہ کہتا ہے لا نسألک رزقا، میں تم سے رزق نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں چاہیے مجھے تم سے. نحن نرزقک، میں تو تمہیں خود رزق دے رہا ہوں، میں دیتا ہوں. یہ جو نکتہ ہے نا، یہ بڑا باریک نکتہ ہے. یہ نحن نرزقک، اللہ فرماتا ہے رزق تو میں تمہیں دیتا ہوں. تو جب اللہ دیتا ہے تو پھر آپ جو بھی آپ بناتے ہیں سلسلہ روٹی رزق کمانے کا، اگر اسی میں آپ رزق کہتے ہیں پاک طیب رزق، اس کو کہتے ہیں حلال رزق. حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن بڑا کارآمد ہوتا ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا یار، بڑا لطف آیا میں نے واقعہ پڑھ کے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سچا واقعہ یہ ویسے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ان کا مرید آیا، مالدار تھا، اور آ کے رونے بیٹھ گیا. بابا جی نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا بابا جی رات میں نے اپنی زکوٰۃ کا جو حشر دیکھا ہے نا، رونا آ گیا مجھے. آپ نے کیا ہوا؟ کہا جی رات میں کنجر خانے گیا تھا تو میں نے زکوٰۃ کی 2 تھیلیاں ایک نبینے حافظ کو دی تھی کہ یہ نبینہ ہے، چلو اس کے کام آ جائے گا. تو میں نے اس کو 2 تھیلیاں دیں. بابا جی رات اگر وہ اس کجری کو میں 1 دیتا تھا ریال تو یہ 2 نکال کے دیتا تھا، اور میں اٹھ کے آ گیا ہوں رو رو کے میرا برا حال ہو گیا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ کا حشر ہوا ہے. تو بابا جی مسکرایا، کہنے کہ اچھا بیٹا دیکھتا ہوں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اندر جیب ڈالا تو 1 ریال نکل آیا. اشرف پرانے زمانے کی اشرفی ہوتی تھی، وہ نکل آئی. کہنے لگے لو یہ اشرفی لے لو، یہ حق حلال کی میری، جو تمہیں نظر آئے نا، بے شک سفید پوش ہی کیوں نہ ہو، تم اس کو دے دینا. تو وہ لے کے چلا گیا. وہ دنیا دار جاتے ہوئے باہر دیکھا تو کچھ دور ایک سفید پوش بندہ، سفید چادر اوڑھے ہوئے، بڑی اس کی عجیب و غریب چال تھی. اس سے اس کا پیچھا شروع کر دیا. جب پیچھا شروع کر دیا تو اس کو محسوس ہو گیا کہ بندہ میرے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ رک گیا. آخر اس نے پوچھا مڑ کر کے بھائی تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ دنیا دار جو تھا یہ گھبرا گیا. تاجر جو تھا کہنے لگا یار یہ ایک اشرفی تھی، میرے پاس 1 روپیہ تھا، میں نے یہ تمہیں دینا تھا تو اس لیے میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا. اس نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس نے وہ 1 دینار لے لیا اور لے کر کے پھر دوسری طرف چل پڑا. اب یہ بندہ پھر اس کے پیچھے پیچھے. اب اس کے دل میں کیا تھا کہ رات میں نے اپنے پیسوں کا حشر دیکھا ہے، آج میں اس پیسے کا حشر بھی دیکھ لوں. پیچھے چلتا 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 وہ شہر سے باہر نکلے تو اس بزرگ نے سفید چادر اٹھائی، اس میں سے ایک مری ہوئی مرغی نکال کے باہر پھینک دی اس نے. اور اس کے بعد اس نے اللہ کا دعا پڑھی. وہاں پر کھڑے ہو کر دعا پڑھ کر کے وہ ایک دکان پہ گیا، وہاں سے سودا خریدا. سودا خرید کے وہ اپنے گھر کی راہ لینے لگا تو یہ بندہ پھر اس کے پیچھے پیچھے. تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی تمہیں کہیں غم تو نہیں لگ گیا مجھے دینے کے بعد؟ کہا نہیں غم نہیں لگا، بس ایک میں نے بات پوچھنی تھی، اگر آپ ایمانداری سے بتا دیں تو میں بڑا مشکور رہوں گا کہ یہ کیا قصہ تھا تمہارا کہ یہ ادھر جانا پھر ادھر جانا پھر یہ مرغی کا پھینکنا. اس نے کہا کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، بھوکا تھا 3 دن سے، گھر میں بچے بھی بھوکے تھے، کوئی شے نہیں مل سکی، بچوں کی بلبلاہٹ دیکھی نہیں گئی. تو جب اتنا وقت گزر جائے تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. تو میں نے ایک مرغی مری ہوئی اٹھائی تھی کہ جا کر آج یہی بچوں کو کھلا دوں گا، ایٹ لیسٹ ان کی زندگی تو بچ جائے گی. او بھائی جب تو نے مجھے 1 دینار اللہ واسطے دے دیا، حلال کا تم نے کہا، تو میں نے وہ قبول کر لیا، تو پھر میں بچوں کو کیوں حرام کھلاتا؟ میرے لیے وہ 1 دینار جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے دیناروں پر بھاری ہے. وہ سلام کر کے واپس چلا گیا. بابا جی کے پاس پہنچا تو پوچھا بیٹا سمجھ میں آ گئی؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک. وہ جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے پاک اور طیب رزق دیتا ہے، حرام تو ہم کرتے ہیں اس کو. اللہ کہتا ہے میں نہیں مانگتا، میں تو بھائی تمہیں دیتا ہوں.
والعاقبۃ للتقویٰ، انجام تقویٰ والوں کا ہوتا ہے، پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ بابا جی نے فرمایا اگر تم حلال کماؤ گے تو وہ حلال جگہ پر خرچ ہوگا، اور حرام کماؤ گے تو میرے بیٹے ایسے ہی خرچ ہوگا جیسے رات تم نے اپنا حشر دیکھا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے پاک کلام سے ہمیں کیا باتیں بتائی ہیں کہ جب بھی کسی بڑے تم تراکی بندے کو دیکھو تو چھوڑ، ایک صحابی تھے، وہ جب باہر جاتے نا، کسی گھر میں جاتے نا تو ان کے بڑی چیزیں لگی ہوئی دیکھتے، عجیب و غریب قسم کی، وہ گھر میں آتے کہتے بچوں وضو کرو بھائی، وضو کرو بھائی، وضو کرو سارے، اور 2 نفل پڑھ لیتے، اور خود قرآن لے کے بیٹھ کے یہی سپارہ نکال لیتے، 16 اس بارے کے یہ آتے پڑھتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیوں کرتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آ جائے تو میرا نام بلند کر، میری تسبیح پڑھ، میری نماز پڑھ، جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تیرے دل کو غنی کر دے گا۔ وہ تو دنیا دار ہیں، وہ تو میں نے آزمائش کے لیے دیا ہوا ان کو، اور جب میں تیرا دل غنی کر دوں گا، دل غنی کر دوں گا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر وہ غنا تیرے کام آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے جو ہمیں بتایا کہ قرآن سے جڑ جاؤ، تو یہ قرآن ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمت کر کے، اگر نہیں اور کوئی موقع ملتا تو کم از کم یہ آدھا گھنٹہ ہی سے میرے ساتھ بیٹھ جایا کرو، اللہ کا قرآن سن لیا کریں گے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی ہماری ہے یہ چلتا رہے گا، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی آ رہے ہیں بچوں کے میسیج وغیرہ کہ وہ کون سا آگے سبق سننا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ ریکویسٹ ہے کہ جی ہمیں جنازے کی دعا یاد کرا دیں، یہ ہمیں بڑی بےایمانی کرتے ہیں جنازے میں جا کے ہم لوگ۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک آدھ روز میں جنازے کی دعا شروع کرا دوں، تاکہ ایک ایک لفظ کر کے یاد کریں گے تو جلدی یاد ہو جائے گا، انشاءاللہ پانی کی طرح یاد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔